ایران میں بغاوت کا منصوبہ خود امریکی صدر نے بنایا. منظم کارروائیوں کی منصوبہ بندی ٹرمپ کی تھی. ایرانی سپریم لیڈر نے ٹرمپ کو فسادات کا مجرم قرار دے دیا. قوم سے خطاب میں خامنہئی نے کہا امریکی صدر کا احتساب ہونا چاہیے. امریکہ ایران کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. منصوبہ بندی سے عمل درآمد تک فسادات امریکہ نے کرائے. اس بغاوت کی خاص بات یہ تھی کہ خود امریکی صدر نے مداخلت کی. ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی. ایرانی قوم نے فتنے کی کمر توڑ دی. فتنہ گروں کی بھی کمر توڑیں گے. ٹرمپ نے گرین لینڈ کو عالمی امن کے لیے انتہائی اہم قرار دے دیا. کہا چین اور روس گرین لینڈ پر نظریں جمائے ہوئے ہیں. ڈنمارک کچھ نہیں کر سکتا. 1 فروری سے ڈنمارک اور یورپی ملکوں پر 10% ٹیرف عائد ہوگا. 1 جون سے ٹیرف بڑھا کر 25% کرنے کا اعلان. گرین لینڈ کی مکمل خریداری کا معاہدہ ہونے تک ٹیرف برقرار رہے گا. بنگلہ دیش کا بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے کا فیصلہ برقرار. آئی سی سی وفد بنگلہ دیش کو رام کرنے میں ناکام. آئی سی سی وفد بی سی بی کو منانے ڈھاکہ پہنچا تھا. بنگلہ دیشی بورڈ نے کہہ دیا حکومتی ہدایات اور سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بھارت نہیں جا سکتے. ہمارے میچ کہیں اور کروائے جائیں. بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے اور انتہا پسندی کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا. مودی سرکار کی انتہا پسندی نے آئی سی سی کو مشکل میں ڈال دیا. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان بھی اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلے گا. میزبان بھارت کو بھی پاکستان سے کھیلنے کولمبو آنا پڑے گا. آئی سی سی بنگلہ دیش کے میچوں سے متعلق حتمی فیصلہ چند دن میں سنائے گی. بھارت نے کرکٹ کو سیاست سے گدلا کر دیا. بچوں کو بھی کھیل میں دشمنی سکھا دی. انڈر 19 ورلڈ کپ بھارت اور بنگلہ دیش کے میچ کے ٹاس پر کپتانوں نے ہاتھ نہ ملایا. دونوں ٹیمیں انڈر 19 ورلڈ کپ کے میچ میں مد مقابل ہیں. بھارت نے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض کو آئی پی ایل سے باہر کیا تھا جبکہ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی وجوہات پر بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا ہے. دونوں ملکوں میں تعلقات کشیدہ ہیں. بھارت کی جانب سے ہاتھ نہ ملانے کا ڈرامہ پاکستان کے خلاف ایشیا کپ سے شروع ہوا. ویمنز ورلڈ کپ میں بھی بھارتی خواتین نے وہی حرکت کی. انڈر 19 ایشیا کپ میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے ہاتھ نہ ملایا. ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ میرا اپنا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ساتھیوں کے سوال پر کہا ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا, خود فیصلہ کیا. گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی لیکن کسی کو نہیں دی گئی. اس کا بہت بڑا اثر پڑا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھیں اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے عباس عراقچی سے نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. ایران کا G7 ملکوں سے داخلی معاملات میں غیر قانونی مداخلت بند کرنے کا مطالبہ. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا انسانی حقوق کو سیاسی ہتھیار نہ بنایا جائے, غیر قانونی پابندیاں ختم کی جائیں. انسانی حقوق کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی ناقابل قبول ہے. کیس کی سائنسی بنیادوں پر تفتیش کی گئی. کیس کو مضبوط بنائیں گے. ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی اے آوائی نیوز سے گفتگو. کہا متعدد کیسز میں ایک ہی ڈی این اے آنے پر ٹیم بنائی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے. تاحال صرف 7 متاثرین سامنے آئے ہیں. پولیس مزید متاثرین تلاش کرے. قومی اسمبلی میں کسی کو پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنے دوں گا. اعلیٰ عدالتوں نے قومی اسمبلی کو پارٹی بنایا ہوا تھا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں پارلیمنٹ میں عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی کے منتخب رکن ہیں. پرامن احتجاج پر اعتراض نہیں, توڑ پھوڑ اور خون خرابے پر تشویش ہوتی ہے.
بلاول بھٹو کی پریزنٹیشن پر اعتراضات اٹھائے گئے. معلوم ہوا ہے رانا ثناءاللہ نے بھی اعتراض اٹھایا. انہوں نے جو تنقید کی وہ مناسب نہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ایوان صدر کسی ایک نہیں پورے پاکستان کا ہے. جس طرح سندھ نے کارکردگی دکھائی دیگر صوبے بھی دکھائے. بہتان لگانا اور الزام تراشی الیکشن میں کھیلیں گے. بانی کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا. بانی کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو ہری پور میں کارکنوں سے خطاب. کہا 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی جائے گی. صوبے میں ترقیاتی کاموں کے علاوہ بانی کی رہائی اولین ترجیح ہے. 2-4 افراد کی رہائی ایک طرف، لوگوں نے آپ کو فلاح کے لیے ووٹ دیے ہیں. جیل میں ملاقات ایک قانونی معاملہ ہے. جو چیز براہ راست ممکن نہیں وہ بالواسطہ بھی ممکن نہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں. سزا یافتہ شخص ملکی سیاست نہیں چلاتا. سمجھ نہیں آتی اپوزیشن ہر معاملے میں کہتی ہے بانی سے مشاورت کرنی ہے. وزیر اعظم نے جس دن حلف لیا اسی دن مذاکرات کی بات کی تھی. ہم نے کہا تھا باقی معاملات چھوڑیں، آئین میں ساکیں معیشت کریں. رواں ہفتے امریکی اور پاکستانی فوج نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مشترکہ مشق مکمل کی. مشق میں انفنٹری کی مہارتوں، جدید حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی. امریکی سینٹرل کمانڈ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر مشترکہ مشق سے متعلق بیان جاری. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق مشق میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کی گئی تھی. بھارت کا دلہستی سٹیج 2 منصوبہ سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. بھارت کی جانب سے معاہدے کی یک طرفہ معطلی سے علاقائی کشیدگی بڑھے گی. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پانی کا بحران جنوبی ایشیا میں بڑا انسانی خطرہ بن سکتا ہے. امریکی جریدے نے سینتاس معاہدے کے خلاف بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف کی بھرپور حمایت کی ہے. دی نیشنل انٹرسٹ لکھتا ہے بھارت پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے. آبی ڈیٹا کی فراہمی روکنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر. صدر ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں. ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں. پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں. پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے. امریکی صدر نے غزہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے کمیٹی کا اعلان کر دیا. کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر علی شوس کریں گے. بورڈ آف پیس کی صدارت خود صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. ایک ایگزیکٹو بورڈ بھی تشکیل دیا گیا جس کے بانی ارکان میں مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر، ٹونی بلیئر، مارک روون، اجے بنگلہ اور رابرٹ گیبریل شامل ہیں. میجر جنرل جیسپر جیفرز کو غزہ استحکام فورس کا کمانڈر مقرر کیا گیا. کمیٹی کی معاونت کے لیے غزہ ایگزیکٹو بورڈ بھی بنایا جا رہا ہے. ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان، علی السوادی، جنرل حسن رشاد، یو اے کی وزیر ریم الہاشمی بھی شامل ہیں. ریکارڈک صرف منصوبہ نہیں پاکستان میں کانکنی کا نیا معیار ہے. وزیر توانائی علی پرویز ملک کی اپریل میں منرلز انویسٹمنٹ فورم میں عالمی سرمایہ کاروں کو شرکت کی دعوت. وفاقی وزیر کی ریاض میں اہم ملاقاتیں. سعودی ہم منصب سے ملاقات میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح نے معدنی اور توانائی سرمایہ کاری پر بات کی. علی پرویز ملک نے فیوچر منرلز فورم میں پاکستان کے معدنی وسائل کو اجاگر کیا. وفاقی وزیر کی انٹرنیشنل انرجی فورم، میٹرو کارپوریشن اور سعودی ایگزم بینک کی ٹیم سے بھی ملاقاتیں کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایبٹ آباد آمد. ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا احتجاج. ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں انصاف کا مطالبہ. خواتین ڈاکٹرز نے وزیر اعلیٰ کا راستہ روک لیا. وزیر اعلیٰ نے ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں مکمل انصاف کی یقین دہانی کرائی. کہا جے آئی ٹی رپورٹ میرے ٹیبل پر پہنچ گئی ہے، مکمل انصاف ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی ہو گئی. جنید صفدر کا نکاح لیگی رہنما روہیل اصغر کی پوتی سے ہوا. بارات میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور اہل خانہ سمیت ملکی اور غیر ملکی مہمان شامل تھے. ولیمے کی تقریب کل ہوگی.
DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने बहावलपुर के अवाम की तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। शुरका का कहना था मीडिया लिटरेसी मनफी प्रोपेगेंडा और दुश्मन के बयानिए से बचाव का मौसर जरिया है। हर मुश्किल में कौम के साथ खड़े रहने पर फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। मदारिस के तलबा ने कहा पाक फौज ने हमेशा रियासत और आइन का सर फख्र से बुलंद रखा। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा और तालिबात ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाएंगे, जो किसी की तरक्की से जलते हैं वो कभी तरक्की नहीं करते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का निजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब। कहा तलबा की आला तालीम और मुस्तकबिल के लिए वीजा पॉलिसियों में नरमी की जाए। कारोबारी बरादरी होनहार बच्चों के स्कॉलरशिप्स में मदद करें। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बदइंतजामी का सिलसिला न रुक सका। मुतादिद वाकयात के बाद भी इंतजामिया हरकत में न आई। एक बार फिर मैच के दौरान परिंदों ने कोर्ट गंदा कर दिया। कोरिया और चीन के दरमियान होने वाली विमेन सेमीफाइनल मैच को गंदगी के बायस रोकना पड़ा। इससे कबल ग्रुप मैच भी रोका गया था। एक मैच के दौरान बंदर भी अंदर घुस गया था। डेनिश प्लेयर ने भी गंदे कोर्ट और इंतजामात की शिकायत की। आलमी नंबर 2 मेंस डेनिश प्लेयर ने आलूदगी के बायस टूर्नामेंट में शिरकत न करने का फैसला किया था। कराची में नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। पीटीवी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे कम रन्स का दिफा करने में कामयाब। प्रेसिडेंट ट्रॉफी में SNGPL की टीम 40 रन्स के ताकुब में 37 रन्स पर ऑल आउट हो गई। अली उस्मान ने 6 और इमाद बट ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया।